بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے طاقتور کمپیوٹر ایک سپر کمپیوٹر ہے جو 2 لاکھ ٹریلین کیلکولیشنز فی سیکنڈ کر سکتا ہے اور جو 100 GB فی سیکنڈ سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے رابطے کرتا ہے، اور ٹیلی کمیونیکیشن کا تھوڑا سا علم رکھنے والے افراد کے لیے یہ ایک حیران کن معلومات ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت یعنی سورہ کوثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کوڈنگ رکھی ہے کہ جس کے آگے یہ سپر کمپیوٹر بھی زیرو ہے۔ جی ناظرین محترم، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا نام ہے، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ قرآن کریم کی اس چھوٹی سی سورت میں نمبر 10 کی کوڈنگ ایسے حیرت انگیز انداز سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ آج کا سپر کمپیوٹر بھی اس کمال کوڈنگ کے سامنے صفر ہے۔ قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورت صرف 10 الفاظ پر مشتمل ہے، جس کی پہلی آیت میں موجود حروف کی تعداد 10 ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں بھی کل حروف 10 ہیں، جبکہ آخری آیت کی حروف کی تعداد بھی 10 ہے۔ ایسے حروف جو اس سورت میں ایک مرتبہ آئے ہیں ان کی تعداد بھی 10 ہے، اور اس سورت میں سب سے زیادہ بار جو حرف ریپیٹ ہوا ہے وہ حرف الف ہے، جو کہ 10 بار ہی ریپیٹ ہوا ہے۔ ناظرین محترم، اس سورت کی ہر آیت کا اختتام حرف را پر ہوتا ہے، جو کہ حروف تہجی میں 10ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ جان لیجئے کہ قرآن پاک کی ایسی صورتیں جو حرف را پر ختم ہوتی ہیں، قرآن پاک میں ان کی کل تعداد بھی 10 ہے، جن میں سورہ کوثر سب سے آخری سورت ہے۔ اس سورت کی ہر آیت میں دوسرے نمبر کے لفظ کا اختتام حرف قاف پر ہوتا ہے، اور یہ تینوں الفاظ 10 مختلف حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ تو جیسا کہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ اس سورت کی ہر آیت کے دوسرے لفظ کا اختتام حرف قاف پر ہوتا ہے اور ہر آیت کے آخری لفظ کا اختتام حرف را پر ہوتا ہے، تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حرف قاف کی نومیریکل ویلیو 20 ہے، جبکہ حرف را کی نومیریکل ویلیو 200 ہے۔ تو 200 کو اگر ہم 20 کے ٹیبل میں دیکھیں تو جواب آتا ہے 10۔ قرآن کی باقی صورتوں کی طرح سورہ کوثر کا آغاز بھی بسم اللہ شریف سے ہوا ہے، تو اب غور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آغاز اور ابتدا دونوں جانب سے دیکھیں تو حرف را کا نمبر بھی نمبر 10 ہے۔ قرآن پاک میں صرف 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز لفظ انا سے ہوا ہے اور اختتام حرف را پر ہوا ہے۔ پہلی سورت سورہ قدر ہے، جبکہ دوسری سورت سورہ الکوثر ہے۔ سورہ قدر قرآن میں 97 نمبر پر آتی ہے، جبکہ سورہ کوثر قرآن میں 108 نمبر پر آتی ہے، اور اب ان دونوں صورتوں کے درمیان صورتوں کی تعداد بھی 10 ہی بنتی ہے۔ قرآن کی 97 نمبر صورت یعنی سورہ قدر میں حرف را 10 مرتبہ آیا ہے، جبکہ سورہ قدر جس کی ابتدا قرآن میں انا سے ہوئی ہے، جبکہ سورہ کوثر کی ابتدا بھی لفظ انا سے ہوئی ہے، جبکہ قرآن کریم میں ان دونوں صورتوں کے درمیان ایسی آیات کی تعداد بھی 10 ہے جن کا آغاز لفظ انا سے ہوتا ہے۔ سورہ قدر کی آخری آیت سے لے کر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت یعنی سورہ کوثر تک قرآن پاک میں صرف 10 الفاظ ایسے ہیں جو حرف را سے شروع ہوتے ہیں۔ قرآن کی سورت نمبر 97 یعنی سورہ قدر کی ابتدا حرف الف سے ہوتی ہے، اور اس پوری سورت میں 10 الفاظ ایسے ہیں جن کی ابتدا حرف الف سے ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، آئیے اب کرتے ہیں سب سے اہم اور ضروری بات، جس کی جانب توجہ دلانے کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی، اور جس بات کو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک جانب اللہ رب العالمین کا پاک کلام یعنی قرآن ہے۔ اس قرآن کی سب سے چھوٹی اور مختصر سورت سورہ الکوثر ہے، جبکہ دوسری جانب انسانوں کا بنایا ہوا سپر کمپیوٹر ہے، جو اس سائنسی دور کا اب تک کا سب سے بہترین انٹیلیجنس سورس ہے، جس کو موجودہ صلاحیتوں تک پہنچانے میں لاکھوں انسانوں کی کاوش ہے۔ اور جیسا کہ آج AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی دورہ ہے، تو جس خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور مختصر سورت کی 3 آیات میں اپنے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے، دنیا کے تمام سپر کمپیوٹر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تمام مراکز مل کر بھی اللہ پاک کی بنائی ہوئی اس مختصر سورہ مبارکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں یوں ارشاد فرمایا، اگر تمہیں کوئی شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا
تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ ناظرین محترم، اس آیت کے علاوہ قرآن حکیم میں ایسے 5 مقامات ہیں جن پر یہ چیلنج موجود ہے کہ اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اختراع ہے تو تم بھی اس کے مقابلے میں ایسا ہی کلام پیش کرو۔ سورہ طور کی آیات 33-34 میں ارشاد ہوا، کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے کو تیار نہیں، پھر چاہیے کہ وہ اسی طرح کا کوئی کلام پیش کریں اگر وہ سچے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں فرمایا گیا کہ اگر تمام جن و انس جمع ہو کر بھی اس قرآن جیسی کتاب پیش کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ پھر سورہ ہود آیت 13 میں فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے اگر پورے قرآن کی نظیر نہیں لا سکتے تو ایسی 10 صورتیں ہی گھڑ کر لے آؤ۔ اس کے بعد مزید نیچے اتر کر جسے برسبیل تنزل کہا جاتا ہے، سورہ یونس آیت 38 میں اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آنے کا چیلنج دیا گیا۔ یاد رکھیں کہ بیان کیے گئے تمام مقامات مکی صورتوں میں ہیں، جبکہ پہلی مدنی صورت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں یہی بات بڑے اہتمام کے ساتھ فرمائی گئی کہ اگر تم لوگوں کو اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت تم بھی موضوع کر کے لے آؤ۔ اور یہ ایک صورت سورۃ العصر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی اور سورۃ الکوثر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی۔ قریش کا خیال یہ تھا کہ شعراء کے پاس جن ہوتے ہیں جو انہیں شعر سکھاتے ہیں، ورنہ عام آدمی تو شعر نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ فرمایا کہ جو بھی تمہارے مددگار ہوں، ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی تم مدد حاصل کر سکتے ہو، جنات ہوں یا انسان ہوں، خطیب ہوں، شعراء ہوں یا ادیب ہوں، ان سب کو جمع کر لو اور اس قرآن جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے، چنانچہ یہاں گویا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو تم محض بات بنا رہے ہو۔ اگر تمہیں واقعتاً شک ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آؤ میدان میں اور اس جیسی صرف ایک ہی صورت بنا لاؤ۔ قرآن پاک میں بیان کی گئی ہر بات، دیا گیا ہر ایک چیلنج صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 23 سال پر مشتمل دور نبوت کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ قیامت تک رہتی دنیا کے لیے ہے۔ اور یہی چیلنج آج کے سائنسی دور میں موجود تمام سپر کمپیوٹرز کے لیے اور ان کے ایجاد کرنے والوں کے لیے بھی ہے کہ اگر انہیں کلام اللہ میں کسی قسم کا شک ہے تو یہ سب مل کر قرآن کی سب سے چھوٹی صورت یعنی سورہ کوثر جیسی صرف ایک صورت بنا کر لے آئیں، اور ہرگز وہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، قرآن پاک کو روزانہ پڑھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔